دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان علی شان ہے، فرماتے ہیں من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحدتاً، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃً، تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آئیے تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے ہے اس میں جو مانگیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ وامتازوا اليوم ایہا المجرمون، اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرمو۔ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا، تو کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا، آج اس میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر لپک کر رستے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوچتا۔ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے کہ نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے۔ ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون، اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیریں تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا
اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون؟ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کے عنوان اور موضوع کی طرف آئیں تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت آج کے پروگرام کا انشاءاللہ موضوع اور حصہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے آپ ایسے پیارے ولی ہیں کہ آپ کی زندگی کے خوبصورت پہلوؤں پر غور کرتے چلے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ شریعت مطہرہ پر استقامت سے عمل کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درد دل میں رکھنے والے تھے۔ بالیقین آپ رحمت اللہ تعالی علیہ روحانیت و تصوف کے میدان کے عظیم سپہ سالار، سلطان المشائخ، زہد و استغنا کے پیکر اور جبل استقامت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمت اللہ تعالی علیہ انشاءاللہ الکریم آپ کا ہم ذکر کریں گے اپنے پروگرام کے اندر۔ آئیے ابھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ حبیب کو پالتے ہی غریب کو پار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو نصیب کو روئے
گلی سے جائے کیوں مٹتے ہیں جان بھر کے عالم مدینے میں مٹتے ہیں جگہ بھر کے مٹتے ہیں جگہ بھر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کا مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کا مدینے میں مٹتے جگہ بھر کے عالم مدینے میں مٹتے جگہ بھر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کا مدینے میں آقا کی عنایت ہے ہر غم مدینے میں آقا کی عنایت ہے ہر غم مدینے میں ہوتا نہیں کوئی بھی ہوتا نہیں کوئی بھی ناکا مدینے میں ہوتا نہیں کوئی بھی ناکا مدینے میں اے زائر رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے اے زائر رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے لے جا غریبوں کا لے جا غریبوں کا پیغام مدینے میں لے جا غریبوں کا پیغام مدینے میں اور آجا بے خوف چلے آؤ آجا بے خوف چلے آؤ آجا بے خوف چلے آؤ کہ سرکار کی رغمت تو ہے مدینے میں سرکار کی رغمت تو سرکار کی رغمت تو ہے مدینے میں
شفاعت کا انعام مدینے میں چھیڑو نہ طبیب بیمار مدینہ کو چھیڑو نہ طبیب بیمار مدینہ کو اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں دربار میں اب پہنچوں اے کاش شاہ اس دم دربار میں جب پہنچوں اے کاش شاہ اس دم دیدار کا ہو جائے مدینے میں دیدار کا ہو جائے دیدار کا ہو جائے مدینے میں کاش کہ رو کر دم توڑ دوں قدموں میں اے کاش کہ رو کر دم توڑ دوں قدموں میں ہو جائے میرا بالخیر انجام مدینے میں ہو جائے میرا بالخیر انجام مدینے میں کاش تڑپ کر میں سرکار لگوں گے کاش تڑپ کر میں سرکار لگوں گے اور آپ مجھے بڑھ اور آپ مجھے بڑھ اور آپ مجھے بڑھ لے تھام مدینے میں اور آپ مجھے بڑھ لے تھام مدینے میں عطار پیرا ایسا اے کاش قسم ہو جائے عطار پیرا ایسا اے کاش قسم ہو جائے مکے میں سگر گزرے مکے میں سگر گزرے تو شام مدینے میں مکے میں سگر گزرے تو شام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے گئے سب کا مرحبا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مکے میں سحر گزرے اور شام مدینے میں، اور اب تو یہ کیا ہے، پاسبل بھی ہے.
اللہ فکر عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ مکہ مدینے کی ذوق والی، شوق والی، ادب والی حاضری نصیب فرمائے. مجھے بھی، میں یہاں جب منچ پر موجود اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے بھی، اور آپ جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کے صدقے بھی، آپ کو بھی اور آپ سب کے صدقے میں مجھ مسکین کو بھی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بادب حاضری عطا فرمائے، اور ہمارا بگڑا ہوا کام بن جائے. عمرہ کرنا بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اللہ اس کی بھی سعادت نصیب فرمائے، آمین. اب یہ عنوان ہم نے لے لیا ہے، میرا جی ایک دو باتیں اور کرنے کا بھی چاہ رہا ہے. میں چلیں اب آ ہی گئی ہے بات، سر میں کر دوں. سیکھ کر جائیں، اور دعوت اسلامی الحمدللہ سکھا رہی ہے. فیضان آن لائن اکیڈمی ہے، آپ کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق، اپنے جو ہے نا وہ اسکیجول کے مطابق وقت چاہیے، فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے آپ جو عمرہ کورس ہے یہ آپ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو عمرے کے احکام انشاءاللہ وہ کیا ہوں گے وہ سکھا دیے جائیں گے. ٹیچر موجود ہوتے ہیں، ان سے آپ کویسچن کریں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ کویسچن بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں فیضان آن لائن اکیڈمی سے رابطہ کس طرح کیا جا سکتا ہے. اس کے جو ہے وہ آپ کو ویب سائٹ کا بھی اور اس کا جو واٹس اپ نمبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے. فیس بک پیج کیا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو گائیڈنس مل رہی ہے، تو آپ رابطہ کر کے عمرہ کورس جو ہے یہ کر سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے کورسز ہیں، 30+ کورسز ہیں الحمدللہ. تو جو جا رہے ہیں وہ تھوڑی محنت کر لیں استاد صاحب، اور پیسے لگا دیتے ہیں، پیسے بہت سارے ساتھ بھی لے جاتے ہیں، خرچہ بھی بڑا کر لیتے ہیں، شاپنگیں بھی اتنی کر لیتے ہیں کہ پھر وہ سامان ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ چھوڑ کر آتے ہیں. میں نے دیکھا کھجوروں کے وہ 10-15 کلو کھجوریں ہوں گے دنان بھائی، وہ بندے نے نکال کے باہر کیا کر دیا ایئرپورٹ پہ. بس وہ اباحت ہے نا، ہم تو لے جا نہیں سکتے، پہیں جی پیچھے. یہ میں اس سفر میں جب یہ حج 2023 کا اس میں واپس آتے ہوئے میں نے دیکھا ہی. تو کیا فرمائیں گے سر، تھوڑا سیکھ بھی لیں. بالکل سیکھنا چاہیے، اور عمرہ کی سعادت مل رہی ہے. آج کل ویسے بھی لاکھوں کے اخراجات ہوتے ہیں جی، اور حج بھی جو ہے وہ عمومی طور پر بہت کم لوگوں کو، اور پھر زندگی میں ایک ہی مرتبہ جانے کا موقع ملتا ہے، بلکہ عمرہ میں بھی جو ہے وہ عام طور پر ایک ہی دفعہ جاتے ہیں. تو جب جا رہے ہیں اور لاکھوں روپے خرچ بھی کر رہے ہیں تو پھر سیکھ کر جانا چاہیے کہ جو عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، وہ اس طرح ادا کریں جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے. اللہ پاک اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق حج و عمرہ کیا جائے. تو عبادت کوئی بھی ہے وہ سیکھ کر کریں گے تو پھر وقت بھی صرف کیا، پیسے بھی خرچ کیے، اور اتنا اہتمام بھی کیا، اور سب کو پتہ بھی ہے کہ جناب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑا. تو جب یہ سب اتنی قربانیاں دے رہے ہیں تو پھر سیکھ کر جانا چاہیے، اور بہتر انداز سے. دیکھیں مقصود تو اللہ پاک کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا اسی صورت میں حاصل ہوگی کہ جب اس کے دیے ہوئے طریقے جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عبادت کی جائے. کوئی شخص کہے کہ جناب میں نماز فجر کی جو ہے وہ 2 فرض پڑھنے کے بجائے 3 فرض پڑھوں گا، زیادہ سجدے کروں گا، تو اس کی یہ 3 فرض جو ہے وہ کیسے قبول ہوں گے؟ یعنی 2 فرض پڑھے گا، سنتیں فرض پڑھے گا، تب قبولیت کی صورت بنے گی. یعنی شریعت کے مطابق ہی عمل کرنا ہے. اس کے لیے سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی مول میں جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ ایک تو فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے سیکھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی الحمدللہ مجلس حج و عمرہ قائم ہے، اور اس کے زیر اہتمام جو ہے وہ پریکٹیکل آپ کے سامنے لائیو جو ہے وہ آپ سیکھ سکیں گے. آپ حج و عمرہ کے اسلامی بھائیوں سے کسی بھی اسلامی بھائی سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ. اچھا، اسلامی بھائی جہاں پر ان کے سیکھنے کا اہتمام ہے وہاں پر اسلامی بہنوں کو بھی سکھانے کا اہتمام ہے. جو اسلامی بہنیں حج و عمرہ کیے ہوئے ہیں تو ان کا ایک کورس ہوتا ہے، اس کا نام ہے رفیق الحرمین کورس. رفیق الحرمین کورس یہ 3 دن کا کورس ہوتا ہے. اسلامی بہنیں ان کو یہ کروایا جاتا ہے جو ٹریننگ کریں گی. تو رب کی رحمت سے اسلامی بہنوں کا بھی بڑا سیٹ اپ بنا ہوا ہے، اور وہ حج و عمرہ کی تربیت ہوتی ہے. تو اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، وہ تربیت حاصل کرنے کے بعد ہی حج و عمرہ کے لیے تشریف لے جائیں. مرحبا، بڑی پیاری بات کی. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں وہاں کی روحانیت بھی ملے، برکات بھی ملے، اور اللہ پاک کی رحمت مل جائے اور بیڑا پار ہو جائے. اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجلس حج و عمرہ الحمدللہ فی سبیل اللہ یہ سکھاتی ہے. اور میں نے یہاں دیکھا دان بھی، آپ دیکھیں جو جتنا جو ہے وہ اویئر ہوتا ہے وہ اتنی احتیاط کرتا ہے، اور جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا
تو وہ نو گو ایریا ہے وہاں پر بھی چلا جائے گا. تو نو گو ایریا میں اگر چلا جائے گا تو اس نو گو ایریا میں جانے کا جو وبال ہے وہ اس کو بھگتنا پڑے گا. بھلے غلطی سے چلا گیا, بھلے جان بوجھ کے گیا ہے, جیسے بھی گیا ہے, تو ایک سرکل اس کا مشقت کا اس کے اس میں آ جائے گا. تو دم بعض اوقات بندہ کرتا ہے تو دم کے تو پھر اپنے احکام ہیں. تو گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ رسول کے احکامات کے مطابق اگر عمرہ کرنا ہے تو یہ سیکھ کر جانا ہے, اور وہاں کا ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے, یہ بھی یاد رکھیں. اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے, کہ جن کی سیرت پر آپ دیکھیں ہم پروگرام کرنے بیٹھے ہیں تو بات جو چلی ہے شروع ہوئی ہے وہی کعبۃ اللہ المشرفہ سے شروع ہوئی ہے, مدینہ شریف سے شروع ہوئی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ کون تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, کہاں پیدا ہوئے, کس علاقے سے تھے, اس حوالے سے بھی فرمائیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے شیخ طریقت ہیں, اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز سید حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, مرید ہیں. اور آپ کی جو پیدائش ہے وہ اوش کے علاقے میں ہوئی, جو کرگستان ہے. کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو سرحد ہے چترال کی جانب, تو وہاں سے یہ 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اوش. تو حضرت بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پیدا ہوئے. آپ جو ہے وہ ازبک کے, ازبکستان کرگستان یعنی یہ اس نسل کے ہیں. اور آپ کے والد صاحب کا انتقال 1.5 سال کی عمر میں ہو گئے, یعنی یتیم ہو گئے. اور ان کی جو پرورش ہے ان کی والدہ محترمہ نے کی. اور جب بسم اللہ پڑھانے کا وقت آیا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی علاقے میں گئے ہوئے تھے اوش میں, کیونکہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ سنجر اور اوش کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے, یہ ماوراء النہر اس زمانے میں یہ علاقہ کہلاتا تھا. اور بڑا علمی اور جو ہے وہ تاریخی علاقہ ہے, اور بڑے بڑے علماء فقہا بالخصوص حنفی فقہا کا تعلق جو ہے وہ اسی علاقے کے ساتھ ماوراء النہر سے رہا. جی, اور یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے محدث ہیں, بلکہ محدثین کا تعلق بھی جو ہے وہ اسی علاقے سے ہے. تو یہ بہرحال ایسے جو ہے وہ زبردست علمی اور فکری ماحول میں آپ کی پیدائش ہوئی. اور جب بسم اللہ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کے ہوئے اور بسم اللہ پڑھانے کا سلسلہ ہوا, حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر تھے. تو جناب بسم اللہ پڑھانے لگے تو کہا کہ رک جائیے, ابھی جو ہے وہ قاضی حمید الدین ناگوری جو آپ ہی کے خلیفہ ہیں, آپ کے ہی مرید ہیں, وہ آ کے جو ہے وہ انہیں جو ہے بسم اللہ پڑھائیں گے. کیونکہ بزرگ جانتے ہوتے ہیں کہ ان کے استاذ بھی ہیں نا, خواجہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ بہت بڑے علامہ بھی تھے. تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استاذ بھی ہیں. تو یعنی بسم اللہ پڑھانے والی بھی یہی ہیں, اور جو ہے وہ علوم و فنون دیگر جو ہے وہ بھی ان کو پھیلانے والے یہی ہیں. اللہ اکبر. تو یہ روحانی طور پر تشریف لائے اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو بسم اللہ پڑھائی. اور آپ کی جو والدہ ہیں ان کو بڑا شوق تھا کہ میرا یہ بیٹا عالم بنے اور نیک بنے. تو اس لیے آپ نے جو ہے وہ جب یہ بالکل چھوٹے سے تھے تو تختی ہاتھ میں دی, اس وقت تختی لکھا کرتے تھے. آج بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ سکولوں کے اندر تختی کا سلسلہ ہو. آج کل وائٹ بورڈ آ گیا جی. اچھا جی. وہ تختی کی جگہ آج نیا حساب کتاب ہو گیا, تختی کی جگہ وائٹ بورڈ آ گیا ہے, اور قلم کی جگہ وہ جو وائٹ بورڈ کا پین اس کا مارکر ہوتا ہے وہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. کی جگہ جی سلیٹ کی جگہ بھی وہ ایک ہے, وہ وائٹ بورڈ نہیں ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ جیسے سلیٹ تو ہوتی نا, جیسے لکھتے تھے اس پہ ایک وہ ساتھ میں ہوتا تھا, وہ سپنج ٹائپ ہوتا تھا, اس کو یوں گیلا کر کے مارتے تھے تو سلیٹ صاف ہو جاتی تھی. چاک سے لکھتے تھے, ایک سلیٹی ہوتی تھی اس سے لکھتے تھے. سلیٹی. تو ابھی وہ کیا ہے, ابھی اس کا سلیٹی نہیں ہوتی, لیکن وہ ایک پینسل ہوتی ہے اب سب. انک نہیں ہوتی اس کے اندر. صحیح. اور وہ جو نیچے ہوتا ہے اس پہ اس سے لکھتے جاتے ہیں اور وہ ڈرا ہوتا جاتا ہے, یعنی لکھا جاتا ہے. اور پھر اس کو یوں ہلاتے ہیں یوں کر کے تو بالکل کیا ہو جاتا ہے, کلیئر ہو جاتا ہے. تو اب یہ فارم جو ہے نا وہ اس کی جدت اختیار کر چکی ہیں. تو اب نہ اسپنج کی ضرورت ہے نہ سلیٹی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ ایک جدید سسٹم ہے اس کا. وہ بھی بہرحال جی تختی لے کر جو ہے وہ نکلے, اور جس عالم کے پاس جانا تھا تو وہاں جانے کے بجائے ایک بزرگ ملے انہیں. تو حضرت شیخ ابو حفص اوشی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بڑے نیک پرہیزگار بزرگ تھے. تو یہ ان کے مدرسے میں پہنچ گئے. تو ابتدائی تعلیم جو ہے وہ انہوں نے ابو حفص اوشی رحمۃ اللہ علیہ سے
یوں حاصل کی. کیا بات. اور پھر جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی اور ان سے جو ہے علوم و فنون میں مہارت حاصل کی. اور جب تعلیم جو ہے وہ مکمل کر چکے تو پھر جو ہے وہ آپ سفر کے لیے روانہ ہوئے. تو بغداد شریف کے اندر ایک مسجد ہے، وہاں پر جو ہے وہ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد مشہور ہے، تو ابھی بھی ہوگی. تو اس مسجد میں جو ہے وہ آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا شرف پایا اور پھر جو ہے وہ خلافت بھی پائی. اور یوں جو ہے وہ آپ کو یعنی کیسا زبردست بچپن ہے آپ کا، کتنے بڑے بڑے بزرگوں کی خدمت میں ان کو فضل و برکات حاصل کرنے کا موقع ملا، اور پھر علم میں بھی یکتا تھے اور روحانیت میں بھی یہ یکتا تھے. سبحان اللہ. سر یہ ان کی رسم بسم اللہ میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، جب آپ کو بسم اللہ شریف جو ہے وہ پڑھائی گئی تو آپ نے 15 پارے جو ہے وہ وہاں پر سنا ہے جی. اور جب آپ سے کہا گیا کہ مزید پڑھیں تو آپ نے کہا کہ میری امی جان جو ہے وہ ان کو اتنے ہی پارے جو ہے وہ یاد تھے، تو ان کی برکت سے جو ہے یہ مجھے بھی یاد ہوئے. تو آج جدید سائنس کو دیکھا جائے تو یہ بھی اس بات کی جو ہے وہ تائید کرتی ہے کہ ماں کے خیالات، تفکرات و تصورات اور جو وہ دیکھ رہی ہے اس کا اثر جو ہے وہ یہ اولاد پر ہوتا ہے. جدید سائنس بھی اس کو بیان کر رہی ہے. آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کی نیکی یہ ان کی اولاد پر ریفلیکٹ کرنے کے لیے کتنی جو ہے وہ ضروری ہے کہ ان کے اندر بھی نیکی ہونی چاہیے. اور دوسرا میں چاہوں گا کہ آپ ساتھ میں اس عنوان کو بھی لیں کہ ماں باپ اگر نیک ہیں اور اولاد نیک نہیں ہے، یوں بھی ہوتا ہے بعض اگر ماں باپ تو نیک ہوتے ہیں اولاد نیک نہیں ہوتی، تو اس پر ماں باپ کا قصور ہے یا کس کا قصور ہے، یا کیا اس پر تبصرہ کیا جائے، کیا کہیں گے؟ کچھ روشنی اس پر بھی ڈالیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ڈاکٹرز حضرات بھی جو ہے وہ طبی طور پر مختلف ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ماں کے لیے دیتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں. جی ہاں جی، تو یہ کرنا ہے آپ کو، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ احتیاطیں آپ کو کرنی ہے. تو یہاں پر ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صحت کے لیے جو ہے وہ ضروری بھی ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. ماں کو چاہیے کہ وہ جو بچے کی پرورش اگر بہتر انداز سے کرنا چاہتی ہے تو نماز روزے کی پابندی کرے، تلاوت قرآن کرے. ابھی حضرت مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیٹ میں ہے اور وہ 15 پارے جو ہے وہ ان کی ماں تلاوت کیا کرتی تھی، اور یہ آپ کی کرامت ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی انہوں نے جو ہے وہ 15 پارے حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی. اور پھر جو ہے وہ بچپن میں بھی یوں جو ہے جب آپ بڑے ہوئے تو 4 سال تو ظاہر ہے ماں کے پاس گزارے ہیں، تو اس زمانے میں بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے ماں کی جو ہے وہ تلاوت قرآن سنی اور آپ کو یہ پارے حفظ ہو گئے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ نیک بنے. ایک دفعہ جو ہے وہ امیر علیہ سنت سے جو ہے وہ سوال ہوا کہ بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، تو امیر علیہ سنت نے بڑا زبردست جواب دیا کہ بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے تو ماں باپ کی تربیت ہونی چاہیے، کہ ماں باپ کی اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت ہو جاتی ہے تو وہ اچھے انداز سے جو ہے وہ بچوں کی تربیت کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو ماں باپ کی جو نیکی ہے وہ بچوں پر اثر انداز ضرور ہوتی ہے. ٹھیک. البتہ جو آپ نے ایک بات کہی کہ ماں باپ نیک ہوتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ بچے نیک نہیں ہوتے، یا کچھ بچے نیک ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے، تو اس پر جو ہے وہ ماں باپ کو فکر تو کرنی ہی چاہیے، لیکن بہت زیادہ بھی ٹینشن نہیں لینی چاہیے کہ جو ماں باپ کی جو ذمہ داری تھی وہ انہوں نے پوری کی، اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی کوشش کی. اب بچہ نہیں لے رہا تو اس کے لیے دعا کریں اللہ پاک سے. اور ایک بزرگ نے بہت زبردست جو ہے وہ رہنمائی کی کہ اگر بچہ نیک نہ ہو، ماں باپ کی ہدایات پر عمل نہ کرتا ہو، تو والدین کو بہت زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کی نیکی، ان کی تربیت اس کے اندر ضرور تبدیلی لائے گی. تو لہٰذا جو ہے وہ اس وقت کا انتظار کریں اور دعا بھی کریں کہ ان کے اندر تبدیلی آ جائے. تو بہرحال ماں باپ کا نیک ہونا، ان کی اچھی تربیت کرنا، یہ بچوں پر اثر انداز ضرور ہوتا ہے. اگر وہ بچہ جو ہے وہ نیک نہیں بھی ہے تو اس کے اندر ایک احساس گناہ موجود ہوتا ہے کہ دیکھیں مجھے تو یعنی میرے ماں باپ کتنے نیک ہیں اور میرے اندر یہ نہیں ہے، یہ کمی ضرور ہے، وہ اس چیز کو لیتا ہے. تو گناہ کو گناہ سمجھنا یہ بھی تو ایک بہت بڑی
میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے فائدے کی بات ہوتی ہے کہ بندہ اس سے گناہ ہو رہا ہے لیکن وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، یہ یعنی فیل ہوتا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ توبہ کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب بندے کو احساس ہو جائے کہ میں رانگ ہوں، غلط راستے پر جا رہا ہوں، تو وہ اس کو بہتر کرنے کی اور جو ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ ماں باپ کو توفیق عطا کرے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ ماں باپ کی اسلامی تعلیمات کو اپنے اندر جو ہے لینے کی کوشش کریں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ مرحبا حافظ صاحب، آج ماشاءاللہ آپ کے سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ بہت خوشی ہو رہی جی۔ ویسے سب بزرگوں کے الحمدللہ تذکرے سے خوشی ہوتی ہے کہ امیر علیہ سنت نے جو الحمدللہ ہماری تربیت کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سبھی اولیاء سے پیار ہے ہمیں، واہ، تو جب اپنے سلسلے کے بزرگوں کا تو اور زیادہ جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر ایسے جلیل القدر بزرگ جو حضرت باب فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بھی پیر و مرشد ہیں۔ ہاں ہاں، یہ چشتیہ نظامیہ اور چشتیہ صابریہ دونوں کے یہی بزرگ ہیں۔ ہاں ہاں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ عدنان پہ چشتی صابری ہیں، جی ان کا جو سلسلہ ہے چشتی صابری سلسلہ ہے۔ بارک مدنی چل کے ناظرین، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی مبارک جو ہے وہ اگر سیرت کو دیکھا جائے تو اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کو حضرت خضر سے ملاقات کا جو ہے وہ شوق بھی تھا، اور اس کے لیے آپ نے کچھ کیا بھی تھا، وہ کیا تھا؟ ذرا کچھ اس بارے میں بیان فرمائیں خالد بھائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور جو پس منظر اور ان کی سیرت کو اب تک بیان کرتے ہوئے جن اکابرین اولیاء کا نام آیا، تو ان کی صحبت جو اشتیاق پیدا کرتی ہے نا دل میں، وہ اہل اللہ سے محبت کا ہے اور ان سے ملاقات کا۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ بڑی خوبی ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت کی کہ وہ اللہ والوں کی محبت دلوں تک اتار بھی دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ صرف اپنا ہی گرویدہ نہیں بناتے بلکہ گروہ اولیاء میں جتنے افراد ہیں سبھی کی محبت دل میں ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس طرح ماشاءاللہ عدنان چشتی بھائی نے بھی یہ گفتگو ارشاد فرمائی کہ صرف اپنا ہی سلسلہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے اولیاء سب کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اور پھر جب یوں سمجھیں کہ نسبی رشتے کی بات ہو یا سلسلہ طریقت کی بات ہو، تو جن کا خاص فیضان مل رہا ہوتا ہے یا جس لڑی میں ہم ہوتے ہیں، اس کے تذکرے پہ یہ الگ بات ہے کہ مزید یا زیادہ دل جھومتا ہے، زیادہ ذوق ملتا ہے۔ اللہ کریم ان برکتوں کو عطا فرمائے۔ آمین۔ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب زمانے طالب علم میں بڑی کوشش کی، اور آپ کے مشائخ میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان اکابر کا نام آتا ہے، تو روایت میں بیان کیا گیا، اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ آپ کو بچپن سے ہی بڑا شوق تھا، اور ایک وظیفہ معلوم ہو گیا تھا آپ کو کہ اگر یہ کیا جائے تو اس کی برکت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ بندے کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، اور دل میں ایک غلبہ تھا، ایک شوق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے ملاقات کا، اہل اللہ سے ملاقات کا۔ تو وظیفہ میں کچھ یوں تھا کہ کسی مسجد کے مینارے پر جا کر ایک دعا پڑھنی تھی، اور رات کا جب آخری حصہ ہو اس حصے میں 2 رکعت ادا کرنی ہے، اس کے بعد وہ دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا جب مینارے پر جا کر پڑھیں گے مسجد کے، تو اس کے بعد اس کی برکت یہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ پورا پروسیس کیا، پورا عمل جس طرح بزرگوں سے سنا تھا ادا کر لیا۔ 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی، نفل بھی پڑھ لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سے کیا ہے وہ دعا بھی کر لی، سبحان اللہ، اور پھر دعا بھی کر لی، اور اب جناب مسجد میں ہی موجود ہیں اور تنہا موجود ہیں۔ تو باہر جا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی آیا نہیں ملاقات کے لیے۔ وظیفے میں تو یہ تھا کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب جیسے مسجد سے باہر تھوڑا نکل کر دیکھا تو کوئی شخص سامنے آئے اور آ کر کہنے لگے، بیٹا تم کون ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں کی، تو انہوں نے پوچھا کیا قرضدار ہو؟ کہا نہیں قرضدار تو نہیں ہوں۔ کوئی اور حاجت ہے؟ کہا نہیں اور بھی کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں تو چاہتا تھا کہ میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو جائے، اس لیے میں نے وظیفہ کیا تھا، اس لیے میں نے عمل کیا تھا، اور بس اسی کے آثار دیکھنے کے لیے یوں باہر نظر دوڑا رہا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی تو اتنے میں ایک اور شخص آئے اور آ کر کہنے لگے، حضرت
یہ کسی دنیا کی لالچ میں نہیں ہے، کسی دنیا کی حاجت میں نہیں ہے، کوئی قرض بھی ان کے اوپر نہیں ہے، یہ صرف آپ ہی سے ملاقات کرنا ہے۔ اللہ اللہ، گویا وہ تیسرے شخص جو آئے انہوں نے بتایا کہ آپ جس سے گفتگو کر رہے ہیں نا، یہی شخص حضرت خضر علیہ السلام۔ اللہ اللہ اللہ، بندہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کی محبت دل میں رکھے اور ان کو پانے کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے جو وظائف بیان کیے جاتے ہیں صدق دل سے، خلوص نیت کے ساتھ ان وظائف کو کرے، اللہ کریم برکات ان کی ظاہر فرماتا ہے۔ بندہ کوششیں کرتا چلا جائے اور دل میں تمنائیں اچھی ہوں۔ ہوتا یہ ہے سلمان بھائی، لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ورد، وظیفے، اوراد وغیرہ اس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے، دنیا کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے، دنیا کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ اور ایسے لوگ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے دیکھتے ہیں، وہ ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا وظیفہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ جلدی حضور کی زیارت ہو جائے، جلدی مدینے پہنچ جائے۔ بہرحال بندہ چاہے دنیاوی حاجت کے لیے، چاہے اخروی حاجت کے لیے، یا اس طرح کی کسی ذوق کی تسکین کے لیے کہ اہل اللہ سے ملاقات ایک ذوق ہے اور اس کی تسکین کے لیے بھی کوئی وظیفہ کر رہا ہے، تو عمل یہ سارے ہی محمود ہے کہ اپنے مقصد کو اور اپنی مراد کو پانے کے لیے بندہ جو ذریعہ اختیار کر رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کی محبت کا ذریعہ ہے، اس کے ناموں کا ذریعہ ہے، اور اس کی نماز سے مدد چاہنے کا طریقہ ہے جو رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا، جس کو اہل اللہ اپنے اوراد میں شامل رکھتے ہیں۔ بلکہ سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اگر ہم بات کریں تو مختلف وظائف، جیسے مدری مذاکرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کی طرف آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس بارے میں پریشانی ہے، کچھ بتا دیں، تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ دیگر وظائف بتانے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بنیادی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین وظیفہ 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنا ہے۔ جب مرد اس کا پابند ہو کہ جو مسجد ہے اس کی جماعت نہ چھوڑے اور اس طرح نماز کا شائق ہو اور اس کے بعد پھر وظائف بھی کرتا رہے دیگر، تو اللہ کریم نماز کی برکت بھی اس کو عطا فرماتا ہے، وظائف کی برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ بلکہ بعض بزرگوں نے تو یہ کہا کہ بغیر نماز کے وظیفے کو اختیار کرنا یہ ایسا ہے کہ زنگ لگی ہوئی پستول میں کارتوس ڈال کے استعمال کرنا، استعمال ہی نہیں ہوگا۔ کارتوس چاہے کتنا اچھا ہو لیکن وہ اپنا جو کام ہے وہ نہیں کر پائے گا۔ بندہ ورد وظیفہ کرے لیکن جو بنیاد ہے نمازوں کی پابندی وہ چھوڑ رہا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اہل اللہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہی نمازوں سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، اللہ اور اس کے نبی کے فرمان سے محبت ہے، پھر اس پر عمل کرتے ہیں اور خواہشات یہ ہوتی ہیں کہ بس زندگی جو ہے وہ شہرائے اولیاء پر ہی کامیابی کے ساتھ چلتی رہے، پھر انہی سے ملاقات کا ذوق ہوتا ہے۔ کہیں رخ کرتے ہیں تو کس لیے رخ کرتے ہیں؟ کیونکہ فلاں جگہ پر فلاں ولی بڑے مشہور ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دی جائے گی، فلاں جگہ پر اس طرح کے جو افراد ہیں وہ موجود ہیں، صاحب مزار کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو یہ ساری برکتیں حاصل کرنے کے لیے جب اسفار کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالی دلوں کو روشن بھی کر دیتا ہے، اور شہرائے اولیاء پر سفر کس طرح ہونا ہے وہ سارے ذرائع اور سارے راستے آسان بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کال دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ آج کا آپ کا موضوع بڑا زبردست لیا ہوا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں۔ تو آپ اس پروگرام کے اندر یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں پیر اور مرید، آپ دونوں کو قرآن پاک سے کتنی محبت تھی اور مہینے میں کتنے قرآن پاک مکمل فرمایا کرتے تھے، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو قرآن اور حدیث سے کتنی محبت تھی، یہ جواب عطا فرمائیں۔ جی عدنان بھائی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں یا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا صاحب رحمت اللہ تعالی کے بارے میں تو مشہور ہے کہ لوگ جو ہے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، باقاعدہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی آپ تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے، جیسے حضرت خواجہ محبوب الہی رحمت اللہ تعالی اور دیگر اور بزرگان دین، اور جو بنیادی علوم ہیں قرآن حدیث اور پھر علم کلام،
اس کے اندر آپ باقاعدہ درس دیا کرتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے. یہ آپ کا قرآن اور حدیث سے شغف ہے. اس پر ظاہر سی بات ہے علم کلام کی جو ابحاث ہیں وہ جب تک بندے کو قرآن مجید اور بالخصوص اللہ کریم کی جو صفات ہیں ان کی جب تک آیات کے بارے میں نہیں پتا ہوگا, بندہ علم کلام میں جو کلام نہیں کر سکتا اس وقت تک کہ اللہ کریم کی صفات کیا ہیں. اچھا ایسے ہی بزرگان دین کتاب پڑھاتے تھے تمہید ابو سالمی, تمہید ابو شکور سالمی, جی علم کلام کی کتاب ہے, علم کلام کی, اور عام طور پر یہ مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی. مشکل اور ادق ابحاث جو ہے وہ اس کتاب کے اندر شامل ہیں. اور حدیث پاک کی مشارق الانوار کے نام سے کتاب تھی جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام صنعانی رحمۃ اللہ تعالی کی, یہ بالخصوص پڑھایا کرتے تھے. اور یوں کہہ لیں کہ ان کے درس کے اندر شامل تھی کہ جو آپ کے مریدین تھے جو آپ کے پاس پڑھا کرتے تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ اس کو پڑھا کرتے تھے اور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھایا کرتے تھے. ایسے ہی اچھا بزرگان دین کا ایک انداز تو یہ ہے کہ یوں تعلیم دینا, اور دوسرا قرآن مجید پڑھنے کا ایک انداز یہ تھا نوافل میں قرآن مجید پڑھنا. کیا بات. وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اور ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی بھی, آپ کا انداز یہ تھا, یعنی دونوں کیفیتیں ہیں, قیام بھی ہے اور اس کے اندر ساتھ قراءت بھی ہے, تو دونوں ذوق ہیں. قیام کا ذوق بھی بندہ پا رہا ہے اور قراءت کا ذوق بھی پا رہا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی کا روزانہ کا معمول تھا 300 رکعت نوافل ادا کیا کرتے تھے. تو یوں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ بھی شغف ہے, حدیث مرکہ کے ساتھ بھی شغف ہے, اور دیگر جو اور علوم ہیں اس کے ساتھ بھی. دراصل جو حقیقی بزرگ ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی, وہ فرماتے ہیں کہ ہماری جو تعلیمات ہیں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے جڑی ہوئی ہیں, اصل یہی ہے. تو یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ قرآن مجید پر بھی عمل کرتے ہیں, خود بھی پڑھتے ہیں, ساتھ پڑھنے والوں کو بھی. اور بات جو ہے وہ اوراد و وظائف کی ہوئی تھی, جہاں قرآن ہے حدیث پاک ہے ساتھ میں اوراد و وظائف بھی ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 3000 مرتبہ درود پاک بھی پڑھا کرتے تھے. یعنی قرآن مجید بھی ہے, حدیث مبارکہ بھی, اوراد وظائف کے بھی پابند ہیں خود بھی. اور کتنی پابندی کرتے ہیں, اور ان کے اوراد وظائف اللہ کریم کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہیں. روزانہ پڑھتے تھے. آپ کی زندگی میں 3 دن ایسے آئے کہ مصروفیات کی وجہ سے آپ نہ پڑھ پائے, تو آپ کے ایک مرید تھے, انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. ایک میں یہ ہے کہ زیارت ہوئی, اور ایک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ ان کی زیارت ہوئی. تو انہوں نے فرمایا کہ قطب الدین سے کہنا کہ وہ جو روزانہ ہمارا تحفہ 3000 درود پاک کا بھیجتے ہیں وہ 3 دن سے ہمارے پاس نہیں آیا. یہ اللہ والے, ان کا انداز ہی جدا ہے. تو اوراد وظائف بھی ہیں ان کی زندگی میں, قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے. حقیقی اولیاء ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہیں اولیاء کرام. دیکھیں, ایک ہے جعلی یا نقلی. نقل کے بارے میں آپ نے ایک جملہ کہیں پڑھا ہوگا, ویسے کم ہی یہ پڑھنے کو ملتا ہے, لیکن ہوتا ہے کہ نقل بمطابق اصل ہے, یہ لکھا ہوتا ہے. مطلب کیا ہوا کہ نقل ہوگی کس کی؟ اصل کی. اصلی ہوگا تو ہی نقلی بنے گا, اور اگر اصلی ہی نہیں ہے تو نقلی کیا بنے گا؟ اوریجنل ہوگا تو ہی جعلی بنے گا. جب اوریجنل ہی نہیں ہے تو جعلی کیا بنے گا؟ کاپی کیا بنے گا؟ بھئی ایک ہے اوریجنل ہے اور ایک کیا ہے؟ کاپی ہے. پھر فرسٹ کاپی ہے, سیکنڈ کاپی ہے, تھرڈ کاپی, فرسٹ کاپی ہے, سیکنڈ کاپی ہے, تھرڈ کاپی ہے. ٹھیک ہے, تو جو جتنی گھٹیا ہوتی جائے گی اتنا لیول اس کا کیا ہوتا جائے گا؟ کاپی میں بھی آگے نیچے گرتا جائے گا. تو یہ نقلی پیر, جعلی پیر, یا نقلی صوفی ہے, جعلی صوفی ہے, ڈھونگی بابا, یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اصلی بھی ہیں. جن کو ہم نقلی کہہ رہے ہیں نا, ان کے کام نظر آ رہے ہیں یار یہ نقلیوں کے کام ہیں, اور جو اصلی ہیں ان کا بھی آپ دیکھیں بیان ہو ہی رہا ہے الحمدللہ. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو اپنی نسبت قائم کر رہے ہیں وہ کہاں قائم کر رہے ہیں. ہمارا نسبت قائم کرنے کا مقصد اصلی کیا ہے؟ بھئی جانور بیمار ہے ٹھیک ہو جائے, حالات خراب ہیں ٹھیک ہو جائیں, بچہ بیمار ہے ٹھیک ہو جائے, اور یہ مسئلہ ہے, یہ پیداوار کم ہو گئی ہے, پیداوار ٹھیک ہو جائے, فصلوں کو بیماریاں لگی ہیں بیماریاں دور ہو جائیں, یہ مقصد اصلی ہے.
یا اللہ تبارک و تعالی کا راستہ ملے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے، دین کا، اسلام کا، شریعت کا، طریقت کا مجھ سے کیا تقاضا ہے، مطالبہ ہے، کیا ڈیمانڈ ہے، یہ مجھے سیکھنے کا موقع ملے. یعنی جنت مقصود ہے، اللہ کی رحمت مقصود ہے، نبی پاک کی محبت مقصود ہے، یہ چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، نبی پاک کی جو ہے اطاعت و فرما برداری کا رستہ کیسے میں چلوں گا یہ چاہیے، یا کیا چاہیے؟ اس پر جب غور کریں گے تو صورتحال بڑی کلیئر ہو جائے گی. جو عطائی ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ بھی دوائی دیتا تو بندہ ٹھیک ہو ہی جاتا ہے، اور اس کی دوائی سے مر بھی جاتا ہے. یہ بتا دوں آپ کو، اللہ کی پناہ ہے اس طرح کے جو بدبخت لوگ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کی پناہ ہے. ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس عنوان کے اوپر. پہلے یوں پہلے جب نظام بن رہا ہوتا ہے تو اس وقت سب جا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ الٹا کوئی ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں شور مچا دیتے ہیں. تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ کسی کو چور مت بنائیں. مطلب کیا ہے کہ اپنی چیز کی حفاظت کریں. ایک تو آپ نے حفاظت نہیں کی، اب چوری ہوگی، اب آپ نے شور مچا دیا. تو ٹھیک ہے، شور تو مچائیں گے، چوری جس کا ہو گیا شور تو مچائے گئی، لیکن پہلے حفاظت کرتا نا. تو اس طرح کے وہ لوگ جہاں سے نہ اللہ کی یاد ہے، نہ نبی پاک کی تعلیمات ہیں، نہ اہل بیت کا انداز ہے، نہ صحابہ کا انداز ہے، نہ اولیاء صوفیاء کی رمق جھلک، کچھ بھی نہیں ہے. ایک تماشا جو ہے وہ دیکھ کے اس کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں. مجھے بتائیے پھر ہمیں نقصان ہی ہوگا، فائدہ تو نہیں ہوگا نا. آپ امیر سنت کی ذات دیکھیں، آپ کو یہاں سے یاد خدا کی خوشبو آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خوشبو آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مہک آئے گی. آپ کو اولیاء کی حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کی فریگرنس یہ فیل ہوگی، ان کا فیضان آپ کو محسوس ہوگا. یہ اولیاء کا انداز ہے، یہ پیر طریقت کا انداز ہے. تو یہ انداز ان کے ساتھ جو وابستہ ہوگا وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے خیر پائے گا اور فیض پائے گا. اللہ ہمیں بھی یہ عطا فرمائے. اور جو جعلی، ڈھونگی اور نقلی لوگ ہیں، اللہ پاک ان سے ہمیں بچائے. آپ نے دیکھا ہوگا لکھا تھا نقالوں سے ہوشیار. تو جس طرح نقلی سامان بیچنے والا، جس طرح نقلی مسالے بیچنے والا، اور جس طرح سے نقلی نوٹ دینے والا، اس سے ہوشیار رہنا ہے، اسی طرح یہ جو نقلی اس طرح کے جعلی قسم کے، جو ڈھونگی قسم کے جو بابا ہیں، ان سے بھی کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اولیاء کے ساتھ اپنی نسبت کو کیا کرنا ہے، قائم رکھنا ہے. قرآن کا حکم ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ ہمیں ان نیک لوگوں کا، ان کا ساتھ بھی نصیب فرمائے، ان کی برکات بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی امین. بہت ساری چیزیں میں کہنا بھی چاہ رہا ہوں، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ کہنے سے زیادہ بینیفیشل ان کا کیا ہے، دکھانا ہے. تو بہرحال اس پر بھی کبھی اللہ نے چاہا تو بات کریں گے. ابھی آپ کی کال رہتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی عاقب رضا قصور سے ماشاء اللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے. مینات خان سلام بھائی سے عرض یہ والا کلام ضرور سنا دیجیے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت. مرحبا. جی اور سلمان بھائی، غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے تو اس نسبت سے کوئی منقبت سنا دیں. غوث پاک کی منقبت. سبحان اللہ. کال. ناطفہ بھائی سے میری یہ فرمائش ہے، کلام سنا دیجئے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی مجھے یہ کلام سنا دیں، سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینے کا. واہ بھائی واہ. میسیج بھی شامل کرتا ہوں. لاڑکانہ سے میسیج ہے اسد اللہ حسینی بھائی کا. جا زندگی مدینے سے، یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. شعیب بھائی ہیں، اور مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے کلام سننا ہے. واہ سبحان اللہ. آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب مل کر ایک نعت سنا دیں. واہ بھائی سبحان اللہ. خلیل بھائی کی آواز میں کلام سنائیں، ختم نبوت زندہ باد. سبحان اللہ. نعت سنائیں. اچھا کلام سننا ہے ان کو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. حمزہ والا سے میسیج ہے، کیا سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت پر روشنی ڈالی جائے.
آگے چلتے ہیں جی. کلام سنا دیں منقبت عطار. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. سلمان بھائی کلام سنائیں بیاں ہو کس سے کمال محمد عربی. ٹھیک ہے جی. نور عالم بھائی اور حسنین بھائی عظیم بھائی کی پڑھی ہوئی اسٹوڈیو منقبت سنا دیں. اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک. یہ اس میں یہ بھی ہے نا حسان بھائی, حسنین نہیں حسان بھائی ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں جی دیکھتے ہیں اویلیبل ہوگی تو شامل کریں گے. عاقب بھائی ہیں, بڑی مہربانی, اللہ برکت دے آپ کو. گجرانوالہ سے میسج ہے اور یہ ہیں جی مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. کلام سنا, کچھ کلام شامل کریں مدینہ رضا بھائی. صلی اللہ علیہ وسلم. میری دھڑکن میں یا نبی, میری سانسوں میں یا نبی, یا نبی یا نبی یا نبی بولو یا نبی یا نبی یا نبی. مجھے در پہ در بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ در بلانا مدنی مدینے والے. عشق بھی پلانا عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. میری دھڑکن میں یا نبی, میری سانسوں میں یا نبی, یا نبی یا نبی یا نبی بولو بولو یا نبی یا نبی یا نبی. تیری جب کے جب میری عید ہوگی, تیری جب عید ہوگی, جب میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا, میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. میری دھڑکن میں یا نبی, میری سانسوں میں یا نبی, یا نبی یا نبی یا نبی بولو یا نبی یا نبی یا نبی. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے. بن دل تیرا ٹھرانا, بن دل تیرا ٹھرانا مدنی مدینے والے. میری دھڑکن میں یا نبی, میری سانسوں میں یا نبی, یا نبی یا نبی یا نبی. یہ مریض مر رہا گیا تیرے ہاتھ میں شفا گئے. یہ مریض مر رہا گیا تیرے ہاتھ میں شفا گئے. اے طبیب جلد آنا, اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے. میرے دھڑکن میں یا نبی, میری سانسوں میں یا نبی, یا نبی یا نبی یا نبی. دو جہان کے خزانے یہ ہاتھ میں خدا نے, دو جہان کے خزانے جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے. تیرا کام ہے لٹانا, تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے. میری دھڑکن میں یا نبی, میری سانسوں میں یا نبی, یا نبی یا نبی یا نبی. تیرا غم گرا چاہے عطار اسی میں رگے گرفتار. تیرا غم گرا چاہے عطار اسی میں رگے
سے بچانا ہمیں مال سے بچانا مدنی مدینے والے میرے دھڑکن میں جان میری سانسوں میں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی میرے مرشد گئے عطار میرے مرشد گئے عطار میرے مرشد گئے عطار میرے مرشد گئے عطار میرے مرشد عطار میرے مرشد عطار میرے مرشد عطار میرے مرشد عطار انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار میرے مرشد عطار میرے مرشد عطار میرے مرشد عطار میرے مرشد عطار پہ کر گئے کو سنت کے امیر وہ اگلے سنت پہ کر گئے وہ سنت کے امیر وہ اگلے سنت کے گستاخان رسول سے وہ ہر دم بیزار میرے مرشد عطار میرے مرشد عطار میرے مرشد عطار میرے مرشد عطار کے عمل سے عشق نبی اور خوف خدا نہ گرواتا ہے کے عمل سے 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 عمل کے عمل سے عشق نبی اور خوف خدا نہ گرواتا ہے علی گجھ میری غوث و خواجہ 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 علی گجھ میری غوث و خواجہ کی گئے یادگار میرے مرشد عطار میرے مرشد عطار میرے مرشد عطار میرے مرشد یا مرحبا ماشاءاللہ. آئیے آپ کو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی پیاری منقبت سنائے دیتے ہیں. اے شاہ جیلانی اے شاہ جیلانی اے میرے میرا 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 میرے میرا نظر کرم خدا را پیروں کے پیر نظر کرم خدا را روشن ضمیر نظر کرم خدا را نظر کرم خدا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا نظر کرم خدا را اے شاہ جیلان نظر کرم خدا را اے میرے میرا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا نظر کرم
خدا را اے میرے میرا نظر کرم خدا را اے پیرے پیرا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را مولا علی کا صدقہ دادا پیا کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ احمد رضا کا صدقہ نوری ضیا کا صدقہ مرشد پیا کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا نظر کرم خدا را پیروں کے پیر نظر کرم خدا را روشن ضمیر نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا شاہ جینا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا نظر کرم خدا را اے شاہ جینا نظر کرم خدا را اے میرے میرا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا نظر کرم خدا را اے میرے میرا نظر کرم خدا را اے پیرے پیرا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا کہاں روسیا فریدی کہاں مجھ سا یہ نکما کہاں سلسلہ تمہارا نظر کرم خدا را پیروں کے پیر نظر کرم خدا را روشن ضمیر نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را واہ جی واہ، اللہ نظر عنایت عطا فرمائے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمین۔ استاد اب یہ بتائیے کہ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خواجہ قطب صاحب بھی کہا جاتا ہے، جیسے سلسلہ چشتیہ کے مشائخ کا میں نے سنا ہے، تو وہ بعض وہ کیا بھی کہتے ہیں ان کو، ان کے لیے خواجہ قطب صاحب، جس طرح حضرت خواجہ قطب فرید، اچھا، یہ وہ جو ایک
ہے وہ تو وہ نعرہ ہے نا اس کے اندر وہ کتب سے مراد یہ خواجہ قطب صاحب ہیں، یعنی ان کے نام کا جیسے خواجہ قطب صاحب یہ جب بولتے ہیں تو اس سے مراد حضرت قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ یہی مراد ہوتے ہیں اس سے. سر اب یہ فرمائیں کہ ان کی عبادت کا جو ہے وہ انداز کیسا تھا، اور دوسرا یہ فرمائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے بغیر کوئی شخص مقام ولایت کو پہنچ سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہمارے بزرگان دین ہیں یہ اللہ پاک کی محبت میں گم رہا کرتے تھے، مستغرق رہا کرتے تھے. اور جب اللہ پاک کی محبت میں گم ہیں اور ان کا جو آپ یوں سمجھے کہ ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ دنیا ہوتا ہے، اپنی شہرت، دنیا، اور اس طرح کی جو ہے وہ فاسد نیتیں بھی بعض اوقات لوگوں کی ہوتی ہیں. لیکن ان کی ساری ایکٹیویٹیز کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے. تو اللہ پاک کی رضا جو ہے شریعت مطہرہ اس پر عمل کرنے سے ہوتی ہے. اور اللہ پاک کی عبادت کے اندر تو یہ بہت زیادہ مگن رہا کرتے تھے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ یہ گوشہ نشین رہا کرتے تھے. جب یہ جو ہے وہ اوش سے بغداد سے حرمین طیبین اور پھر واپسی پر جو ہے یہ یہاں ہند کے اندر آ گئے اور کچھ عرصہ جو ہے اجمیر میں گزارا اور پھر جو ہے وہ آپ دہلی میں چلے گئے. دہلی کا آپ دہلی شہر کے اندر نہیں تھے بلکہ کچھ فاصلے پر غیاث پور ایک علاقہ تھا. تو اب تو یہ سب دہلی ایک ہی ہو گیا ہے. مہر ولی میں جو ہے وہ ان کا مزار بھی ہے، لیکن یہ جو ہے وہ غیاث پور کے اندر رہتے تھے اور شروع میں یہ گوشہ نشین یعنی تنہائی میں جو ہے وہ اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. اللہ پاک جو ہے وہ جو پھول ہوتا ہے اس کی خوشبو مہکتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ ان کی عبادت، ریاضت، اللہ پاک سے محبت، ذکر الہی میں مشغولیت، تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں کہ لوگوں کا ان کی طرف رجوع ہوا. حتیٰ کہ جو اس وقت کے بادشاہ تھے شمس الدین التمش، وہ بھی جو ہے وہ ان کے عقیدت مند تھے اور ہفتے میں 2 مرتبہ ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے. یعنی اچھی خاصی شہرت ہو گئی. ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں آئے اور ایک شخص نے جو ہے وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ کمزوریاں بیان کرنا شروع کر دی، مذمت بیان کرنا شروع کر دی. تو خواجہ صاحب جو ہے وہ جب ان سے ملے تو کہنے لگے کہ اچھا تو اب تمہاری شہرت ہونے لگی ہے کہ لوگ تمہارے حاسد بھی یہاں پیدا ہو گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تمہاری شہرت یہاں بہت ہو گئی ہے، چلو واپس اجمیر چلو. اب بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مرید صادق ہیں، یہ بابا صاحب کی جو ہے وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو کیوں نہ مانتے. فوراً آپ جو ہے وہ حضرت کے ساتھ ہی جو ہے واپس اجمیر جانے لگے. راستے میں ہی تھے تو سلطان شمس الدین التمش اور دوسرا دہلی والے لوگ گھبرا گئے کہ یہ جو ہے برکت العصر ہیں، یہ ہماری ان کی وجہ سے تمہیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں، تو یہ چلے جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا. تو فوراً جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ مبالغتاً پورا شہر ہی جو ہے وہ پیچھے روانہ ہو گیا کہ آپ جا رہے ہیں تو پھر ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہی. تو بہرحال جو ہے جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ لوگ آپ کو بہت چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ پھر واپس چلے جائیں. تو پھر آپ نے وہاں پر ڈیرے لگا دی اور اللہ پاک کی لوگوں کو جو ہے وہ رہنمائی فرمانے لگے، شریعت مطہرہ کی جو ہے وہ نصیحت کرنے لگے اور جو شرعی احکام ہیں اس سے آگاہ کرنے لگے. جو رب کی رحمت سے یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، بلکہ ان کی صحبت میں جو آتا تھا وہ بھی عبادت گزار ہو جایا کرتا. واہ 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 سبحان اللہ. آپ نے ایک ارشاد عطا فرمایا، فرماتے ہیں مرد کا کمال 4 چیزوں میں ہے: کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور لوگوں سے کم ملنا. یعنی فضول بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، گپے ہانک رہے ہیں، اس طرح کی جو بیٹھک ہے منڈلیاں اسے کہتے ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو کیا کرنا، بچانا. یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی کر لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں. کیا فرمائیں گے خالد بھی؟ یہ جو ایک آپ کا ارشاد ہے یہ کتنا کچھ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، کتنا کچھ اس ارشاد کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. یہ مرد کے اخلاق اور اس کے کمال کو بیان کیا گیا ہے. اور یوں سمجھیں کہ اس ڈور سے اگر بندہ بندھا رہے نا تو بہت ساری چیزیں اس کو نصیب ہو جاتی ہیں. کم بولے گا، کم سوئے گا، کم کھائے گا اور لوگوں سے کم ملے گا. اس کا ایک الٹیمیٹ نتیجہ ایک عام بندے کی زندگی پر بھی جو مرتب ہوگا نا وہ گناہوں میں بھی کم پڑے گا. بندہ زیادہ کی طرف جاتا ہی تب ہے جب دل میں ہرس، لالچ اور ہوس یہ ساری چیزیں
اپنی جگہ بنا چکی ہوتی ہیں، اور جب ان کی طرف جاتا ہے تو پھر لوگوں سے بھی زیادہ ملتا ہے، محنت بھی زیادہ کرتا ہے، حلال و حرام کے فرق کو بھی پھر بھلانے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور یوں زندگی میں ایک گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اکثر صوفیہ کی تعلیمات میں ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں، بالخصوص 3 باتیں، تقلیل کلام، تقلیل منام، تقلیل طعام۔ یہ تو ایسا درس تصوف ہے جو کسی ایسا لگتا ہے کہ صوفی کی زندگی سے خارج نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے عامل بھی ہوا کرتے تھے اور اس بات کو محبوب رکھا کرتے تھے کہ اوروں کو اس کا عامل بنایا جائے۔ اچھا، کم کھانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے مقابلے میں کم کھانا ہے، کم کھانے سے مطلب یہ ہے کہ بس اتنا کھا لینا کہ کمر سیدھی رہے۔ کم گفتگو سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سوال کرنے آیا ہے تو اسے جواب نہیں دینا، کوئی پوچھنے آیا ہے تو اسے کچھ بتانا نہیں ہے، بلکہ کم گفتگو سے مطلب یہ ہے کہ فضول باتوں میں نہیں پڑنا۔ اسی طرح کم سونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ 2-1 گھنٹے اٹھ جائے اور باقی پھر حالا لالا مچاتا رہے، یہ نہیں ہونا، بلکہ اللہ سو جائے، جی 2-1 گھنٹے سوئے، اور سونے کا مطلب یہ نہیں کہ 2 گھنٹے سوئے، میں 2 گھنٹے سوتا ہوں، ویسے جو بولے نا میں 24 گھنٹوں میں صرف 2 گھنٹے سوتا ہوں، اس کی تو دماغی کیفیت جو ہے نا اس کے اوپر کلام ہو جائے گا، مجھے یوں لگ رہا ہے۔ نیند بندے پر چڑھی ہو تو اس کو اپنے لفظ ہی سمجھ نہیں آ رہے ہوتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے، جو چاہ رہا ہے وہ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا، پریشانی تو ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال کچھ لوگ سلمان بھائی وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین خاص اپنی رحمتوں سے حصہ عطا فرماتا ہے، اگرچہ وہ سوئیں گے کم، لیکن عبادت کا جب ان کی زندگی میں حصہ زیادہ شامل ہوتا ہے نا تو وہ خاص انوار الہی کے حصار میں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں ان پر برس رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، بزرگان دین کی سیرتوں میں بھی جو ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ اچھا قرآن مجید کو پڑھیے، بلکہ فرمایا گیا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ راتوں کو اپنی کروٹیں خوابگاہوں سے جدا رکھتے ہیں، لمبی تان کے سونے والے نہیں ہوتے، بلکہ اپنے رب کو راتوں میں بھی پکارنے والے ہوتے ہیں، بلکہ وہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ عباد الرحمن، اللہ کے پسندیدہ بندے گویا جنہیں کہا گیا، ان میں سے وہ ہیں کہ جو اپنے رب کے حضور راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ سجدے اور قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو کم سونے سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنی نیند میں سے کچھ کمی لائے اور عبادت میں زیادتی کرے۔ اب نیند میں تو کمی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جس طرح آپ نے بات کی کہ منڈلیاں لگی ہوئی ہیں، آپ فوڈ اسٹریٹس بنی ہوئی ہیں باقاعدہ، آپ چلے جائیں، لوگ ساری رات جاگ رہے ہیں، لیکن کیا یہ جاگنا ان کی زندگی پر نیکیوں کے حوالے سے کوئی اثر لا رہا ہے؟ نہیں۔ نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے؟ نہیں۔ اگر یہ نیکیوں میں اضافہ نہیں کر رہا تو یہ جاگنا ہی فضول ہے، بلکہ یہ جاگنا تو کتنے گناہوں کے دروازے کھولتا ہوگا۔ تو ایسے بندے کے لیے تو سونا بہتر ہوگا، لیکن اہل اللہ وہ ہیں جو اپنے وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں صرف کرنا، اس کام کو ترجیح دیتے ہیں۔ سونے میں سوئیں گے وہ تو صرف جسم کو راحت ملے گی، یہ روح کی راحت کے لیے رات کے وقت میں بھی اللہ کی عبادت کا عمل کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روح مضبوط ہوتی ہے تو وہ جسم کو مضبوط رکھتی ہے۔ اگر روح کمزور ہوگی، بندہ کا جسم کتنا مضبوط ہو، ذرا سی پریشانیوں سے وہ بیچارہ بالکل ایسا گرتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، دیکھا جائے تو بندہ اٹا کٹا ہوتا ہے۔ صوفیہ کا کلام پڑھیں تو وہ اس طرح گفتگو فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے بھاری بدن کا بوجھ کمزور روح پر ڈال دو گے تو روح یہ بوجھ اٹھا نہیں پائے گی۔ اللہ اکبر، آنکھیں کھولنے والی بات ہے واقعی۔ اگر آپ کو 2 بندے ایسے ساتھ کر دیے جائیں کہ ایک کمزور ہو، یعنی ایک جسم اور روح یہ تو ایک ہی انسان میں ساتھ ہوتے ہیں نا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے، خارج میں اس کی مثال دینے کے لیے کہ ایک کمزور آدمی ہو اور ایک بہت زیادہ وزن دار آدمی کا وہ بوجھ اٹھا رہا ہو تو اس سے اٹھ نہیں رہا ہوگا، اس کو کہا جائے گا کہ بھائی اپنی طاقت کے مطابق لاؤ، یا مضبوط آدمی کو اٹھانے کے لیے جو آئے تو وہ مضبوط آدمی ہی آئے۔ جب جسم اور روح کا ایک ساتھ ہی رہنا ہے اور انہوں نے ساتھ مل کر ہی چلنا ہے، تو جب جسم کو آپ مضبوط کیے جا رہے ہیں تو روح کو بھی تو مضبوط کریں۔ اچھا، روح مضبوط ہو، جسم کمزور ہو، تو اس بات کو بیان کیا گیا کہ مضبوط روح کمزور جسم کو آسانی سے جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ذوق ہمیں نصیب ہو کہ ہماری روح توانا ہو جائے، جتنا اہتمام ہم
ظاہری رزق کا یا جسمانی رزق کے لیے کرتے ہیں، روحانی رزق کے لیے بھی اتنے کام کرنے والے ہو جائیں۔ یہ اہل اللہ ایسے ہی نہیں 300 رکعتیں نماز نفل ادا کر لیا کرتے تھے پوری رات میں، یعنی ایک رات ہے اور پورا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ان کی روحیں مضبوط ہوا کرتی تھی اور ان کی کروٹیں جو ہے خوابگاہوں سے جدا رہا کرتی تھی۔ یہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں زندگی گزارا کرتے تھے۔ آج مقام دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے دلوں میں ان کی محبت کو رچا اور بسا دیا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ سونے کے وقت میں سوئیں، آرام بھی کریں جی، لیکن ہر وقت بندہ سوتا ہی رہے، ایسا نہ ہو۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے بھئی۔ اٹھائیں گے، بندہ اٹھ گیا ہے، اب اس کو دوبارہ بولیں گے سو جاؤ تو بولے میں پھر سو جاؤں گا بھی، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو آرام بھی کریں، عبادت بھی کریں، اپنے کام بھی کریں، جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی ادا کریں، جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ نیند کا جو ایک عام لوگوں کے لیے جو معاملہ ہے وہ یہی ہے، ایک سرٹن ڈیوریشن بتایا جاتا ہے، 7 سے 8 گھنٹے کی نیند جو ہے یہ ہونی چاہیے۔ تو یہ نیند بھی جو ہے وہ پراپر اپنی لیں، اور بہرحال اللہ پاک کی یاد میں رات کا کچھ وقت گزارنا یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اچھا، پھر جو رات کو بیدار ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے قیلولے کا حکم بھی موجود ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں جو ہے وہ عبادت فرمایا کرتے تھے، حضور کا انداز تھا، آپ رات میں عبادت کرتے تھے، تو آپ کا قیلولے کا ذکر بھی جو ہے وہ آیا ہے۔ تو قیلولہ کیا ہے؟ قیلولہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے سونا، یہ جو ہے وہ قیلولہ کہلاتا ہے۔ اور نماز تہجد میں اٹھنے کے لیے، اس وقت میں اٹھنے کے لیے، یعنی رات کے آخری پہر میں اٹھنے کے لیے قیلولہ کرنا یہ مستحب عمل بھی ہے۔ یعنی آپ وہ دوپہر کا جو تھوڑا سا وقت ہے، ظہر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے، اس میں تھوڑی دیر آپ اگر سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں تاکہ میں رات کی عبادت پر قوت حاصل کروں، تو یہ اس سونے کا بھی کیا ملے گا؟ اللہ کی رحمت سے اجر و ثواب ملے گا، مستحب عمل ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قیلولہ کرنا کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اسی طرح جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مجھے جو ہے وہ ذکر یاد آ رہا ہے کہ آپ بھی ظہر کی نماز کے بعد قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی عبادت کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی فرما برداری کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے جتنا ذکر خیر کیا ہے، اس سارے ذکر خیر کے اندر اگر آپ ایسنس نکالیں، اس کا عطر نکالیں، تو آپ کو اطاعت خدا بندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کا عشق ملے گا۔ یہ اس سارے پروگرام کا خلاصہ نکالیں تو یہ 2 لفظ نکلیں گے۔ درود پاک پڑھ رہے ہیں، 3 ہزار دفعہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ حضور سے محبت۔ اور پھر آپ دیکھیں عبادت کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک سے محبت کیسی ہے، علم دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یہ کیسا انداز ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزارنا ہے۔ یہی انداز ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں یہی پیارے انداز جو ہے وہ سکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، خود بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی اس دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ استاد اسلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی
سے خدمت کے خود سی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. نیا دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر